بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے دشمن اس طاق میں اور انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اسے موقع ملے اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ انہیں اس کی ہمت اس وجہ سے ہوئی 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 4 ہجری میں واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ پیش آیا، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ واقعہ رجی میں 10 صحابہ کرام شہید ہوئے، واقعہ بئر معونہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بنو نذیر کو ہمت ملی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس دیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ساتھ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے بڑی عزت کی اور دیوار کے سائے میں آپ کو بٹھا دیا اور پلان یہ بنایا کہ اوپر سے بڑا پتھر ان کے اوپر پھینکا جائے تاکہ معاذ اللہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش سے آگاہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً وہاں سے اٹھے اور چلے گئے اور جا کر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے تو دھوکہ دیا ہے اور ہمیں مارنے کا پلان بنایا۔ تو طے یہ پایا کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے دن کا ٹائم ہے، تم مدینہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ بنو نذیر کا ارادہ تھا کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن عبداللہ بن ابی منافق، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، وہ آیا، بنو نذیر کے پاس آیا اور کہا کہ 2000 افراد کے ذریعے میں آپ کی مدد کروں گا۔ بنو قریظہ جو کہ ایک اور یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے بھی بنو نذیر کے پاس پیغام پہنچایا کہ آپ فکر نہ کریں۔ بنو غطفان قبیلے نے بھی یہی پیغام پہنچایا۔ بنو نذیر نے سوچا کہ ہم لڑ لیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اسے گھیر لیا۔ جس قلعے میں بنو نذیر کا جو قلعہ تھا اسے گھیر لیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ رہا، کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ 15 دن بعد بات چیت ہوئی، طے یہ پایا کہ بنو نذیر جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، لہذا وہ 600 اونٹوں پر سامان لاد کر بہت سارا سامان لے کر چلے گئے۔ کچھ یہ لوگ خیبر میں جا کر بسے، کچھ ان کے افراد ملک شام میں جا کر بسے۔ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ منافق دشمن کب دھوکہ دے دے۔
اور اسے جواب دینے کی بھرپور تیاری رکھنی چاہیے۔ آج مسلمان کمزور ہیں، اسی وجہ سے دشمنان اسلام مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔